اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ کلمات محبت رسول کے حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہمارے ہاں بہت بولا جاتا ہے کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ عاشق رسول کی ترکیب ہمارے ہاں رائج ہے اور بہت سارے لوگ عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ عاشق رسول یا محبت رسول ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اس بات کو سمجھنے میں بڑے مسائل حائل ہیں۔ لوگوں کی زندگیوں کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک جذباتی تعلق تو لوگوں کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے ہے، لیکن یہ چیز ان کی زندگی میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں کرتی۔ حضور سے محبت ایک دعوے کی حیثیت سے موجود ہے، لیکن وہ کوئی حقیقی روحانی عمل نہیں ہے جو ہونا چاہیے۔ یہ بات درست ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو بیان کیا ہے، قرآن مجید میں بھی یہ بات بیان ہوئی ہے کہ اللہ کے رسول سے محبت ہونی چاہیے۔ اللہ کے رسول سے محبت کے بغیر ایمان اپنے کمال کو نہیں پہنچتا۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت میں دور رہ کر بھی حضور کو بس ایک پیغام رساں سمجھ کر اور حضور سے پیغام لینے کے بعد حضور سے الگ ہو کر مسلمان ہو سکتا ہے، مسلمانی میں کمال پر پہنچ سکتا ہے، اپنے دین میں ترقی کر سکتا ہے، تو یہ ایک خیال خام ہے، یہ ایک نقص والی بات ہے، یہ ایک غلط بات ہے، لفظ کے ہر معنی میں غلط بات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اللہ کے پیغمبر کی حیثیت رکھتی ہے، اللہ کی چنی ہوئی شخصیت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کو کائنات کے مالک کی تائید اور تصویب حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمارا ہادی اور رہنما قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ تمہارے لیے اس پیغمبر کی شخصیت میں بہترین نمونہ ہے، یہ کامل ہستی ہے، اس کے پیچھے تمہیں چلنا ہے، اس کی تم نے پیروی کرنی ہے۔ پھر ہر شخص جس کی اتنی عنایات ہوں اور جس کے اتنے کمالات ہوں، وہ ہمارا محبوب کیوں نہیں ہوگا؟ ہمیں اس سے محبت کیوں نہیں ہوگی؟ اس کی شان اور اس کی عظمت ہمارے دل میں جگہ کیوں نہیں بنائے گی؟ اور اس جیسا بننا اور اس جیسی زندگی اختیار کرنا اور اس کے پیچھے پیچھے چلنا اور اس کی عظمت کا ادراک اور احساس اپنے اوپر طاری رکھنا، یہ کیسے نہیں ہوگا؟ اگر یہ سب کچھ نہیں ہے تو پھر ایمان اپنے حقیقی معنی میں موجود نہیں ہے، وہ پھر محض الفاظ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ایسی شخصیت ہے اور اس کے ایسے کمالات ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محاسن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خدا سے تعلق، غرض کئی پہلو ہیں جو ہمارے لیے نمونہ ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے باپ تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے شوہر تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے شہری تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے مجاہد تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے داعی تھے۔ کئی پہلو ہیں، سینکڑوں پہلو ہیں۔ ہر شخص کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں نمونے کی مثالیں موجود ہیں۔ وہ جس روپ میں بھی ہے، جس حیثیت میں بھی ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے نمونہ بناتا ہے، اس کو بنانا چاہیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں محبت اور جذبات اپنی شدت کے ساتھ اس کے اندر موجود ہونے چاہیے۔ یہ تو ایک لازمی ایمانی تقاضا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہو، اللہ تعالیٰ کی ذات ہو، قرآن مجید ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا دین ہو، اس کے ساتھ غائب درجہ محبت اور ان کے لیے جان اور مال قربان کر دینے کا جذبہ ہمارے اندر موجود ہونا ضروری ہے۔ یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ لیکن اس کے ثمرات کیا ہوں گے، اس کے نتائج کیا ہوں گے، اس سے طے ہوتا ہے کہ کسی کو کسی سے محبت ہے یا نہیں ہے۔ محبت محض لفظ بول دینے کا نام نہیں ہے، محبت محض دعویٰ کر دینے کا نام نہیں ہے۔ جس سے محبت ہو اس کو کوئی آنچ نہیں آنے دی جاتی، اس کی مرضی کے خلاف کچھ نہیں کیا جاتا، اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہم کوشاں رہتے ہیں اور اس کی رضا سے انحراف نہیں کرتے۔ جہاں اس کی خوشی ہے وہاں ہماری خوشی ہوتی ہے۔ محبت کے تقاضے یہ ہیں۔ ہمارے ہاں بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ محبت اور عشق کے الفاظ تو بولے جاتے ہیں اور اس کا اظہار صرف ایک شکل میں ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اعلیٰ ترین الفاظ بول دیے جائیں، بلکہ بعض اوقات مبالغہ کرتے ہوئے نعوذ باللہ من ذالک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کے ساتھ ملا دیا جاتا ہے۔ ایسی صفتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں بیان کر دی جاتی ہیں جو خدائی صفات ہے۔
تو یہ تو خیر ایک غلط بات ہے جس کو سب علماء محسوس کرتے ہیں اور اس پر تنقید کرتے رہتے ہیں، لیکن افسوسناک بات یہ ہے جس پر میں زور دینا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ہمارے ہاں محبت رسول محض الفاظ بن کر رہ گئے ہیں، عشق رسول محض الفاظ بن کر رہ گئے ہیں، ہماری زندگیوں پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ سب سے پہلا اور نمایاں اثر یہ ہے کہ ہم اطاعت کرنے لگ جائیں، ان کے احکام پر عمل کرنے لگ جائیں اور ان کی زندگی کو اپنے لیے نمونہ بنا لیں اور ان کی شان پر کوئی آنچ نہ آنے دیں، ان کے لیے جان اور مال قربان کرنے والے بن جائیں۔ یہ محبت رسول ہے اور یہ عشق رسول ہے۔ اگر یہ نہیں ہے تو پھر اس کا کوئی نتیجہ نکلنے والا نہیں ہے، خواہ ہم نے اس کے لیے بینر لگائے ہوئے ہوں، خواہ ہم اس کے لیے نعرے لگا رہے ہوں، خواہ ہم اس کے لیے جلوس نکال رہے ہوں، یہ محبت رسول نہیں ہے، یہ محض دنیا داری ہے، یہ محض شان اور شو ہے، یہ ہم دکھاوا ہے، اس کی کوئی قدر و قیمت آخرت میں پڑنے والی نہیں ہے اور نہ دنیا میں بھی اس کا کوئی اچھا انجام ہونے والا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ اپنی ذات، اپنے رسول، اپنے قرآن، اپنے دین کے لیے ہمارے دلوں میں سچی محبت پیدا کرے، ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پیروکار بنائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت ہمارے دلوں میں اچھی طرح گھر کر جائے اور ہم ان کی عظمت کے احساس کے ساتھ ان کی اتباع کرنے والے بن جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔